الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ الحمد للہ صراط مستقیم پر برائے مرد حضرات، آج 22واں سبق ہے۔ نمبر 1، قرآن کی آیت۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ العرف کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہا کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ فائدہ، اس آیت سے ثابت ہوا کہ نماز میں جب امام قرأت کرے خاص سورہ فاتحہ کی یا کسی اور سورت کی تو مقتدی کو توجہ سے سننا اور زبان سے خاموش رہنا چاہیے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔ جب امام قرأت کرے تو تم مقتدی چپ رہو۔ تو اسی لیے جب امام کے ساتھ میں کھڑتے ہی نماز میں تو خاموش رہنا چاہیے، کوئی قرأت نہیں کرنا چاہیے مقتدی کو۔ حدیث شریف۔ نمبر 2، حدیث شریف، امام قرأت کرے تو مقتدی خاموش رہے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کل من کان له امام فقراءته له قراءۃ۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ حدیث کی کتاب میں روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ آدمی جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرأت اس مقتدی کی قرأت شمار ہوگی، یعنی امام جو قرأت کرے گا وہی مقتدی کی قرأت شمار ہوگی، تو اسی لیے مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے۔ نمبر 3، عقائد۔ وسیلہ جائز ہے۔ دعا میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ اور اولیاء اللہ کا وسیلہ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد، مثلاً یوں کہنا کہ اللہ فلاں نبی یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرمائے، جائز ہے، کیونکہ ذوات صالحہ کے ساتھ توسل در حقیقت، یعنی ذوات صالحہ بولے تو نیک اللہ والے لوگوں کی ذات کے ساتھ توسل در حقیقت ان کے نیک اعمال کے ساتھ وسیلہ ہے، اور اعمال صالحہ کے ساتھ وسیلہ بالاتفاق جائز ہے۔ تو اسی لیے اللہ والے اور حضرت صحابہ اکرام اور اسی طرح تابعین، طبع تابعین اور نبیوں کا وسیلے سے دعا کر سکتی۔ وسیلہ مانگنا جائز، ڈائریکٹ ان سے مانگنا یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ شرک ہے، لیکن وسیلہ، اے اللہ ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے ہماری دعا کو قبول فرما، یہ وسیلہ جائز ہے۔ مسائل و احکام۔ امامت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نمبر 1، امیر المؤمنین یا اس کا نائب۔ نمبر 2، مسجد کا مقرر کردہ امام۔ نمبر 3، اگر جماعت کسی گھر میں ہو رہی ہو تو گھر کا مالک۔ نمبر 4، سب سے زیادہ مسائل جاننے والا۔ نمبر 5، جب نماز کے مسائل جاننے میں سب برابر ہو تو سب سے بڑا قاری کون ہے؟ نمبر 6، اگر سب قرأت میں برابر ہو تو سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ نمبر 7، اگر تقوی میں سب برابر ہو تو جو عمر میں بڑا ہو وہی مستحق ہے۔ نمبر 8، اگر عمر میں سب برابر ہوں تو جس کو لوگ زیادہ پسند کرے وہی امامت کرے۔ اچھا، جن کی امامت مکروہ ہے۔ نمبر 1، فاسق وہ آدمی جو گناہ کبیرہ کرتا ہو یا صغیرہ گناہوں پر اصرار کرتا ہو۔ نمبر 2، بدعتی، جو ایسے کام کو جو دین میں سے نہ ہو دین سمجھے۔ نمبر 3، احتیاط نہ کرنے والے نابینا آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، عالم کے ہوتے ہوئے جاہل کا نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مسنون دعا۔ سواری کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 182۔ ترجمہ، ہم پاکی بیان کرتے ہی اس اللہ کی جس نے اس کو ہمارے تابع کیا اور ہم اس کو اپنے تابع کرنے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو
جو باتیں پڑھی گئی ہیں اللہ ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔